آج جو صلح کے حالات ہے، جو وہاں فلسطین میں صورتحال چل رہی ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ کس قدر المناک ہے، دل دوز ہے، سنگین صورتحال۔ وہاں پر یہودیوں نے ایک تسلط قائم کیا اور وہ اس امریکہ کا، حالانکہ یہ سارا بغل بچہ ہے، اسرائیل امریکہ کا بغل بچہ ہے، یورپی طاقتیں سب اس کے ساتھ ہیں، اور ناجائز طور پر تسلط ہے ان لوگوں کا وہاں پر، اور اس سلسلہ میں جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ لیکن اور جو قوانین ہیں، جنگ کے قوانین ہیں، ان کی بھی پوری خلاف ورزی وہاں پر کی جا رہی۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ قانون کے بھی خلاف، آئین کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، نقل کے بھی خلاف ہے جو سلسلہ وہاں چل رہا ہے بربریت کا۔ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچیوں کو، خواتین کو، اور جرائم ہیں جو عالمی قانون کے مطابق جو جنگ کی جرائم ہیں، ان جرائم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے مسلمان اس سلسلہ میں، تمام ممالک اسلامیہ بھی متحد ہوتے، لیکن بہرحال کوششیں تو چل رہی ہیں۔ اصل بیڑا تو غرق کیا تھا پہلی حکومتوں نے، کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم انہوں نے یہ ایٹم تیار کیا تو وہ 5000 کلومیٹر کا جو یعنی سفر ہے اس تک اس نے وہ کوشش کی تھی کہ ہم ایٹم اپنا تیار کریں، لیکن اس وقت کا جو بدبخت حکمران اور صدر تھا پاکستان کا، اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے یہ کہا کہ نہیں، آپ 5000 کلومیٹر کی رینج جو رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسرائیل۔ اور واقعتاً عبدالقدیر خان جو تھے مرحوم، ان کا ہدف جیسے انڈیا تھا، اس سے بھی خطرناک ترین جو ہمارا دشمن ہے اسلام کا، اسرائیل، وہ بھی ان کے ہدف میں شامل تھا۔ لیکن اس دور کے اس صدر بے دین سربراہ نے انہیں یہ ہدایت کی کہ نہیں، آپ 1500 اور 2000 کلومیٹر کی رینج جو ہے صرف یہ رکھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں آپ کو رکھنے کی اجازت ہے۔ تو آج کئی لوگ بیچارے جو کہہ رہے ہیں کہ غوری جو ہے اس کا رخ ادھر کر دیجئے، کیسے کر دیجئے؟ رینج تو اس کی صرف 2000 ہے اور وہ 5000 کے فاصلے پر۔ تو یہ مخالفت اس وقت اس لیے کی گئی کہ امریکہ نہیں یہ چاہتا تھا، امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ اور ہدف پر رکھا جائے۔ اصل مصیبت تو یہ۔ تو بے شک آج ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے پاس ایٹم کی طاقت ضرور موجود، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک حد ہوتی ہے نا، ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے، اسی کے مطابق پھر اس کو استعمال میں ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا۔ یہ معاملہ تو اس بدبخت نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، لیکن بہرحال اپنے طور پر جو تعاون ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، جو ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے شیخ، بڑا انہوں نے اس حوالے سے زبردست بیان جاری فرمایا، اور حضرت کا منشا یہی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ جنگ کو روک دیا جائے، ہماری جنگ تو اسرائیل کے ساتھ جاری رہے گی جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا، اس وقت تک مسلمانوں کی جنگ اسرائیل سے جاری رہے گی کہ نہیں؟ رہنی چاہیے کہ نہیں؟ تو جاری رہے گی۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، شیخ الاسلام
دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو جنگی قوانین ہیں، عالمی جو قوانین ہیں جنگ کے، جو چیزیں اس میں جرم قرار دے دی گئی ہیں، ان جرائم جو ہے ان کو بند کیا جائے۔ جنگی جو جرائم ہیں، جنگ میں جن چیزوں کو جرم قرار دیا جاتا ہے ان کو بند کیا جائے۔ یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں ان حملوں کو بند کرنا چاہیے۔ صلح ہماری ان سے نہیں ہو سکتی، صلح اس لیے نہیں ہو سکتی جب تک وہ بیت المقدس کو واگزار نہیں جب تک کریں گے، اس وقت تک ہمارا ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہو سکتی، ہماری جنگ جاری ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی جنگ بند کر دی جائے، جنگ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ اور اس کی کوشش یہ ہے کہ دو حکومتیں تسلیم ہو جائیں، یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہے، ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے مسلمانوں کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اور جو مدد آپ بھیج سکتے ہیں وہ مدد بھی ضرور آپ نے کرنی ہے، اور حکمرانوں کو بھی بیدار کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کو اس حوالے سے بیدار کیا جائے۔ ان کے بیدار ہونے سے مسلمانوں کے شاید حکمران بھی کیا ہو جائے، کچھ جاگ جائے، بیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جنگ جو وہاں جاری ہے اللہ کرے یہ ایسی فیصلہ کن جنگ ہو، ایسی فیصلہ کن جنگ ہو کہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے۔ باقی خاص طور پر اس جمعے کے حوالے سے پیغام ان حضرات نے بھی یہ طے کیا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہود جو ہے اسرائیل، ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ سب حضرات بھی سے بھی یہی گزارش کہ آپ دینی حمیت اور غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی تمام مصنوعات کا کیا کریں؟ باقی دیکھیے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا، اگر مسلمان متحد ہوں، متفق ہوں، منافقت چھوڑ دیں تو ایک وقت آ جائے گا، اور وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹکڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امریکہ کے کیا ہوں گے؟ ٹکڑے ہوں گے، اور بیت المقدس آزاد ہوگا۔ یہ وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، یہ تو ہوگا، یہ نوشتہ تقدیر ہے، یہ بالکل طے ہے کہ ایسا ہوگا اور یقیناً ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کرو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے رحمت سے اس کام کے لیے منتخب فرما دے۔ یہ تو سعادت ہوگی ان مسلمانوں کی جو اس میں کام آ جائیں گے، ورنہ یہ کام تو ہوگا اور لازمی ہوگا۔ بیت المقدس بھی فتح ہوگا، اسرائیل کے بھی ٹکڑے ہوں گے، اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ اور میں اکثر یہ جو بات کہتا ہوں یہ کوئی جذباتی بات نہیں، کہ ایک وقت آئے گا لال قلعہ دہلی پر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور حضرت نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ہمارے شیخ، ہمارے مرشد شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی مدظل العلوم نے، کہ کوئی امریکہ جو ہے اس کے پاس خدائی نہیں، خدائی کس کے پاس ہے؟ زور سے بولو، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ سے تعلق رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی، نصرت آئے گی، امریکہ اور یہ سب ختم ہو جائیں گے، ہباء منصورا۔ تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس سے اپنا تعلق ہم قائم کریں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سچے اور پکے مومن ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا یہ بھی کیجئے ہمارے ان بزرگوں کی، اکابر کی، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے، ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ لوگ منافق موجود ہیں، پاکستان میں بھی کچھ لوگ منافق ہیں، حکومتوں میں عہدوں پر بھی وہ گھسے ہوئے ہیں اور ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔
جو منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی بھی دعا کرنی ضروری ہے کہ حق تعالیٰ اسلام کی، یعنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی، اسلامی ممالک کی اور پاکستان اور ہمارے ان مشائخ اور اکابر کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان حضرات کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب سے مدد و نصرت فرما کر انہیں کامیابی عطا فرمائے۔